حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہادری روم کی لڑائی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں سنہ 26 ہجری میں مصر کے پہلے حاکم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بجائے جب عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ حاکم بنائے گئے تو وہ روم کی لڑائی کے واسطے 20,000 کے مجمع کے ساتھ نکلے۔ رومیوں کا لشکر 2 لاکھ کے قریب تھا۔ بڑے گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ رومیوں کے امیر جرجیر نے اعلان کیا کہ جو شخص عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دے گا اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کروں گا اور 1 لاکھ دینار انعام بھی دوں گا۔ اس اعلان سے بعض مسلمانوں کو فکر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا۔ انہوں نے کہا یہ فکر کی بات نہیں، ہماری طرف سے بھی اعلان کیا جائے کہ جو جرجیر کو قتل کرے گا اس کی بیٹی سے اس کا نکاح کیا جائے گا اور 1 لاکھ دینار انعام، اور مزید یہ کہ اس کو ان شہروں کا امیر بھی بنا دیا جائے۔ الغرض دیر تک مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جرجیر سارے لشکر کے پیچھے ہے اور لشکر اس سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ 2 باندیا مور کے پروں سے اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے غفلت کی حالت میں لشکر سے ہٹ کر اس پر تنہا جا کر حملہ کیا۔ وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ تنہا اس طرح بڑے آ رہے ہیں، کوئی پیغام صلح لے کر آئے ہیں، مگر انہوں نے سیدھے پہنچ کر اس پر حملہ کر دیا اور تلوار سے سر کاٹ کر برچھے پر اٹھا کر لے آئے اور سب دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 9 عمر ہی تھے۔ ہجرت کے بعد سب سے پہلی پیدائش مہاجرین میں انہی کی ہے۔ مسلمان ان کی پیدائش سے بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ 1 سال تک کسی مہاجری کے کوئی لڑکا نہ ہوا تھا، تو یہودیوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے ان مہاجرین پر جادو کر رکھا ہے، ان کے لڑکا نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بچوں کو بیعت فرمانے کا نہیں تھا، لیکن حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو 7 برس کی عمر میں بیعت فرما لیا تھا۔ اس لڑائی کے وقت ان کی عمر 24-25 سال کی تھی۔ اس عمر میں 2 لاکھ کے مجمع کو پھلانگ کر اس طرح سے بادشاہ کا سر کاٹ لانا معمولی چیز نہیں۔ آج کا 25 سال کا نوجوان جو ہے وہ نوکری کی تلاش میں گھوم رہا ہوتا ہے، مجھے نوکری نہیں مل رہی، بات سمجھ میں آ رہی؟ ڈنکی لگانے کے چکر میں ہوتا ہے۔ ہمارا جو کام تھا ہم نے وہ کام چھوڑ دیا، جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے وہ مقصد چھوڑ دیا۔ ہوا کیا؟ جب اپنے مقصد سے، مشن سے، کاز سے، نظریے سے پیچھے ہٹے۔ امت مسلمہ کا آج سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ میری معیشت ٹھیک ہو، میں پلاٹ خریدوں، کوٹھی بناؤں، وہ بھی کیسے؟ 7 والی کی 2 منزلہ میں 3 منزلہ بناؤں گا، اس کی 3 منزلہ میں 4 منزلہ بناؤں گا، اس نے 50 لاکھ کی بنائی ہے میں 1 کروڑ کی بناؤں گا۔ یہ مقابلہ جاری ہے، نماز کی طرف دھیان نہیں ہے، گھر کے پاس مسجد آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہوا کیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ گورا جو پینٹ، جو کوٹ، جو شلوار پہن کر لنڈے میں دے دیتا ہے، بازار میں دے دیتا ہے، وہاں سے امپورٹ ہو کر یہاں آتی اور ہم وہاں سے لے کر پہننا شروع کر دیتے اور دونا بھی گوارا نہیں کرتے۔ پہنتے ہیں کہ نہیں؟ جو بوٹ وہ اتار دیں وہ بوٹ ہم پہنتے ہیں، جو شال چادر وہ اتار دیں وہ ہم پہنتے ہیں، ان کی پہنی ہوئی چیز ہم پہن کر فخر کرتے ہیں، بڑا سونا کوٹ ہے، لنڈے تو لے آئے، مقصد سے پیچھے ہٹے۔ جبکہ تھا کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ زکوٰۃ دینے بندہ نکلتا تھا، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ شیر اور بکریاں اکٹھی ایک گھاٹ کے اوپر پانی پیتے تھے۔ کافروں کے چہروں پر سنت رسول تھی، وہ بھی ہماری تہذیب ثقافت کو اپنانے پر فخر محسوس کرتے تھے، اپنے بادشاہوں سے ڈرتے تھے، مسلمان حکمران کو کہتے تھے آپ ہمارے اوپر حکومت کرو، ہم آپ کو ٹیکس بھی دیں گے، جزیہ بھی دیں گے، ہماری آپ سے صلح ہے۔
جو تحفظ آپ فراہم کرتے یہ کافر نہیں کر سکتے۔ 800 سال ہم نے دنیا پر حکومت کی ہے، ڈنکے کے چوٹ پر کی ہے۔ ایک واقعہ بھی 800 سالہ تاریخ میں کوئی ظلم کا نہیں دکھا سکتا، کسی کی عصمت دری کا نہیں دکھا سکتا، چادر اور چار دیواری کے تقدس کے پائمالی کا کوئی ایک کافر بھی ایک واقعہ بھی نہیں دکھا سکتا کہ مسلمانوں نے ظلم کیا ہو۔ یہ ہمارا ماضی تھا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ نیک حکمران ملے۔ میں نماز نہیں پڑھتا، مجھے نیک حکمران کیسے ملے گا؟ میں روزہ نہیں رکھتا، مجھے نیک حکمران اللہ کیسے دے گا؟ مجھ پر حج فرض ہے، نہیں کرتا، نیک حکمران کیسے دے گا؟ مجھ پر قربانی واجب ہے، میں کہتا ہوں اس دفعہ میں کروں گا، اگلی دفعہ بیگم کرے گی، اس سے اگلی دفعہ ابو کرے گا، سب اکٹھے نہیں کر سکتے، مہنگائی بہت ہے، مجھے نیک حکمران کیسے ملے گا؟ میں چاہتا ہوں میری بیوی، بچے، بہن، بھائی، رشتہ دار چھوٹے میری بات مانیں۔ میں رب کی اور رسول کی نہیں مانتا، کیسے وہ میری بات مانیں گے؟ میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی میرے حکم پر چلے، جبکہ میں اللہ رسول کے حکم پر نہیں چلتا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ای خیال استو محال استو جنون، امپاسبل، ناممکنات میں سے ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھ سے گناہ ہو جائے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، سواری سے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے کہ سواری میری بات نہیں مانتی۔ گھر والوں کے رویے سے پتہ چلتا ہے، اس لیے کہ گھر والے بات نہیں مانتے، میں سمجھ جاتا ہوں غلطی مجھ سے کوئی ہوئی، مجھ سے گناہ ہوا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ رسول کی نافرمانی۔ کیا ہے؟ بولے۔ جب آپ اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے تو آپ کی فرما برداری کون کرے گا؟ جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس سے کون ڈرے گا؟ جو رب کی نہیں مانتا اس کی کون مانے گا؟ یہ ہمارا ماضی ہے۔ آج کا نوجوان دیکھیں اور اس واقعے کو سامنے رکھیں۔ جس نوجوان سے بھی پوچھو، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اور جی بس تلاش میں ہے نوکری کے، نہ ملے تو پھر باہر جائیں گے، وہ فلانی جگہ کام کر رہا ہوں، فلانی جگہ یہ کر رہا ہوں۔ دین کا تو کوئی پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم کس لیے دنیا میں آئے تھے۔ بتائیں، جب ہم دین کا نہیں کام کریں گے، جبریل امین آ کر سکتے ہیں یہاں؟ بھائی فرشتے کریں گے یا ہم نے کرنا ہے؟ بولے۔ اس معاشرے کو میں اور آپ نے ٹھیک کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے؟ بولے۔ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش ہم نے کرنی ہے یا کوئی اور کرے گا؟ بھائی جس کا گھر ہے وہی صفائی کرے نا۔ کوئی اٹھ کر کہہ دے دیکھو نا جی یہ نالے میرے گھر دی صفائی نہیں کر دے، لڑائی پا دے۔ لوگ پوچھے بابا کیا ہوا ہے، بھائی جان کیا ہوا؟ یار دیکھو نا اتنے دن ہو گئے یہ ساتھ والے گھر والا میرے گھر کے صحن کی صفائی نہیں کرتا۔ بندہ پوچھے گھر تیرا ہے، صفائی وہ کیوں کرے؟ کام میرا ہے، کوئی اور کیوں کرے؟ سدھرنا مجھے ہے، کوئی اور کیوں سدھرے؟ مسئلہ تو یہاں پر ہے۔ اقوام عالم کو لیڈ میں نے کرنا ہے، امت کی فکر لے کر میں نے جانا ہے، کوئی میری فکر کیسے کرے گا؟ وہ کافر تو کل تک نبی کو انہوں نے 3 سال کے لیے بند کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کسے کرنا پڑا؟ نبی کو خاندان سمیت۔ انہوں نے ہمارے نبی کو جینے نہیں دیا، مجھے اور آپ کو کیسے جینے دیں گے؟ سمجھے بات کو ذرا۔ جو نبی کو جینے نہیں دیتے امتی کو جینے دیں گے؟ بولے۔ جو نبی کی طاقت کو بڑھنے نہیں دیتے تھے، نبی کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتے تھے، نبی کی رسالت کو جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، نبی کے دعوت حق کو جنہوں نے تسلیم نہیں کیا، وہ ہم پر مہربان ہو سکتے ہیں؟ ایمان سے بتائیں۔ قرآنی فیصلہ سنیں۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، نہ نبی کے فرمان میں کوئی کمی آ سکتی ہے، نہ اللہ کے قرآن میں کمی آ سکتی کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ ہاں جب تم یہودی عیسائی بن جاؤ گے تب تو تمہارے دوست بنیں گے، بات مانیں گے، اس سے پہلے پر وہ راضی۔ تو پھر کیوں ان سے دوستی کی باتیں کی جاتی؟ کیوں نہیں مسلمان کو گلے لگایا جاتا؟ کیوں نہیں دین کی فکر کی جاتی؟ میری بیوی کو دین میں نہیں سکھاؤں گا، اللہ کی قسم کوئی اور مرد نہیں سکھا سکتا۔ میری ماں کا کلمہ میں نے ٹھیک کرنا ہے، اپنے بچوں کو تہذیب میں نے سکھانی ہے، اپنی آخرت کی قبر کی فکر میں نے کرنی ہے۔ اگر یہ کرتے ہیں تو ان کا بھلا ہے، اگر یہ کرتے ان کا احسان ہے، ان کا شکریہ ہے۔ کیونکہ بسا اوقات بندے کو یاد نہیں ہوتا، نال اللہ کہندا ہو جی ٹائم نہیں سی دیتا تساں فلانے نو،
یہ یاد دہانی کروانے آئے ہیں۔ او بھائی تمہیں اللہ نے دنیا میں عبادت کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ یہ تبلیغ کا پوری تبلیغ کا خلاصہ یہی ہے، جگانا ہے، جگانا۔ بھائی تمہیں یہ دکان چھوڑ کر نہیں جانا، تمہیں یہ چیزیں پراپرٹی چھوڑ کر نہیں جانا، کیا تم نے قبر میں نہیں اترنا؟ کیا منکر نکیر تم سے سوال نہیں کریں گے؟ کیا اللہ تم سے سوال نہیں کرے گا؟ کیا نبی کے سامنے جاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ کیا تم نبی کے شفاعت کے حقدار نہیں بنو گے؟ کیا تم نبی کے ہاتھ سے جام کوثر کے طلبگار نہیں ہو؟ کیا تم نبی کے اس چہرے کی جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائیں اس کے دیدار کے متمنی نہیں ہو؟ کون مسلمان ہے جو کہے گا میں نہیں ہوں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ تو پھر کیوں نہیں وہ کام کرتے جس سے دیدار نصیب ہو؟ کیوں نہیں وہ کام کرتے جس سے شفاعت نصیب ہو؟ کیوں نہیں وہ کام کرتے جس سے نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہو؟ کیوں نہیں وہ کام کرتے جس سے بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوں؟ کیوں نہیں وہ کام کرتے جس کی وجہ سے بغیر کسی مشکل کے پلسرات سے پار ہوں؟ کیوں نہیں وہ کام کرتے کہ جن سے کچھ بھی پوچھ نہیں ہوگی، بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل کرے گا؟ اس کی محنت کیوں نہیں کرتے؟ پڑے ہوئے اذانیں چاروں طرف سے، پرواہ کوئی نہیں۔ جب کہا جائے یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، بندہ پوچھے آج یہ مسئلہ ہے، اللہ نہ کرے، اللہ کسی پر برا وقت نہ لائے، آپ کے جسم کو فالج اٹیک ہو گیا تو آپ کا یہ کام کون کرے گا؟ آپ کو اچانک کوئی مسئلہ بن جائے، اٹھ نہ سکے، آپ کا یہ کام کون کرے گا؟ میرا سوال ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ آپ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا۔ اگر اللہ آپ کو یہیں بٹھائے رکھیں، اٹھ ہی نہ سکے کہ آپ کا وہ کام جو ہے وہ کون کرے گا؟ اندازہ کریں، ہمارے جسم پر حکم کس کا چلتا ہے؟ بولے کس کا چلتا ہے؟ شل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ہارٹ اٹیک ہمارے سامنے ہوئے کہ نہیں؟ ٹھیک ٹھاک بندہ ہاسپٹل پہنچا کہ نہیں؟ ٹھیک ٹھاک جس سے کل ملے تھے، دعوت کھائی تھی جس کے ساتھ بیٹھ کر، جس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کیا، ٹھیک تھا، اگلے دن پتہ نہیں چلا کہ اس کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، اسے کینسر ہو گیا، پتہ چلا کہ نہیں چلا؟ اور جس کے ساتھ کل پوری رات گزاری تھی، صبح پتہ چلا حضرات ایک ضروری اعلان سنو، فلانا فوت ہو گیا، سنا ہے کہ نہیں؟ ہوا ہے کہ نہیں؟ تو پھر کیوں ہم اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے، رب کو دھوکہ دینے میں الیاذ باللہ لگے ہوئے ہیں۔ حی علی الفلاح، اس صحابی نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ میں غسل کر سکوں، رات بیگم کے ساتھ گزاری ہے، شب زفاف ہے اور سہاگ رات ہے، صبح حی علی الجہاد کا جب نبی کی طرف سے اعلان ہوا، نبی نے جہاد کی طرف، اللہ نے جہاد کی طرف بلایا، خدا کی قسم اس صحابی کے سامنے ہم شرمندہ ہوں گے۔ میں نے تو اتنا بھی انتظار نہ کیا اپنے آپ کو پاک کر سکوں، اللہ کے فرشتوں نے اسے غسل دیا، حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ بنے۔ کیا بنے؟ میں کیا جواب دوں گا اس صحابی کو؟ میں کیا جواب دوں گا اس صحابی کو جس کا پاؤں لنگڑا تھا اور اس نے قسم اٹھائی تھی اللہم لا تردنی الی اہلی، مولا کریم مجھے واپس گھر نہیں لانا۔ اونٹ کا رخ مدینے کی طرف کرتے نہیں جاتا، احد کی طرف کرتے جاتا۔ نبی نے پوچھا بات کیا ہے؟ گھر والے نے کہا جاتے ہوئے اس نے قسم اٹھائی تھی، میں نے آر دلائی تھی اور اس نے کہا تھا کہ میں اپنے اس لنگڑے پاؤں سے جنت کو رونتا ہوا جنت میں داخل ہو رہا ہوں، مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی۔ میں کیا جواب دوں گا اس لنگڑے صحابی کے سامنے؟ میں کون سا عذر لے کر جاؤں گا؟ میں اس صنف نازک کو کیا جواب دوں گا جس نے 4 بیٹوں کو کہا تھا کہ کل جب جنگ کا میدان گرم ہو، تمہارا باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، دودھ پلانے میں کمی نہیں کی، نسب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، خبردار پیٹھ پر کوئی وار نہیں کھانا، کھانے ہیں تو سارے کے سارے سینے پر کھانے ہیں، جانا بھی اس جگہ پر ہے جہاں سب سے زیادہ کافر ہوں، مسلمان اور ظلم کی اور جنگ کی چکی میں پس رہے، وہاں جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ جب پتہ چلا 4 بیٹے شہید ہو گئے، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر حضرت خنسہ نے یہی کہا تھا نا، شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے 4 شہیدوں کی ماں بنایا۔ میں اسے کیا جواب دوں گا؟ آج کی میری ماں بہن بیٹی اس ماں کو کیا جواب دے گی صحابیہ کو؟ کتنے واقعات میں سناؤں آپ؟ یہ نہیں ہے ہم اس دنیا میں رہیں، اللہ کی قسم میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، رات میری بھی گزر رہی ہے، میری کوئی دکان نہیں ہے، رات میری آپ سے اچھی گزر رہی ہے، سفید کپڑے ہمیشہ پہنتا ہوں، اچھی زندگی گزر رہی ہے عزت کے ساتھ، میرا کچھ بھی نہیں ہے، ایک مرلہ زمین ذاتی نہیں ہے، میرے بھی دن گزر رہے ہیں، آج تک کسی سے بھیک نہیں مانگی، آج تک کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کیا، رات میری بھی کٹ رہی، جہاں جاتے گوشت کھاتے وہ بھی بکرے کا،
دین میں عزت ہے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ میں نے کتنی دفعہ ساتھیوں کو کہا مارکیٹ میں آپ کو دکان سے منع نہیں کرتے، لیکن جب رب بلائے تو پھر سب کو چھوڑ دو، رب کی مان لو. کس کی؟ پھر باس کی چھوڑ دو، جو سب کا باس ہے اس کی مانو. پھر نوکری کو چھوڑ دو، اس کی نوکری کرو جس نے ہمیں یہ دنیا میں آنے کا اور دنیا کے اندر جینے کا ایک مقصد دیا ہے، ایک کاز دیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں عقیدے کی آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، سمجھ والوں کے لیے کافی ہے. جملہ اچانک ذہن میں آ گیا، اللہ نے عطا کیا، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، سواتوں کے نظر کر رہا ہوں. جو رب کائنات کا نجس ترین پیدا کردہ اللہ کی مخلوق ہے، جسے خنزیر کہتے ہیں، جس کا بال تک ناپاک ہے، جو رب بغیر محنت کے اسے دیتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں وہ رب ظالم نہیں ہے کہ مجھ مسلمان کو نہ دے. جو رب اس خنزیر کو بھی بھوکا نہیں سلاتا، مجھ نبی کی امتی کو کیسے بھوکا سلائے گا؟ میرے یقین کے اندر کمی ہے. اور جن جانوروں کے پرندوں کا کوئی کاروبار نہیں ہے، شام کو خود پیٹ بھر کر بچوں کے لیے رزق لاتے ہیں، وہ رب مجھے کبھی بھی بھوکا پیاسا نہیں رکھ سکتا. یہ میری کمی ہے کہ میں نے کہا بس ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہے، اسی دکان سے ہوتا. نہیں ہوگی تو پتہ نہیں کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی. تو یہ عہد کریں اللہ کے راستے میں. کرغستان کے مولانا صاحب، یہ ساتھی کرغستان سے آئے ہیں، کیا پڑی ہے ان کو بیوی بچوں کو چھوڑ کر اتنا؟ بتائیں مجھے ہمارے سروزے میں کتنے لگتے ہیں؟ 400-500 طارق صاحب بتائیں. وہ بھی نہیں لگتے. انہاں دی ٹکٹ کنی اندازہ لاؤ، کیوں آئے نے؟ کل یہی وہاں جھنجھوڑ کر پوچھے، ہم تو فلانے صاحب کے پاس گئے تھے، نہیں آیا تھا. ان کا جواب ہم نہیں دے سکیں گے، فرشتوں کی بات کی بات. یار ہمارا سال کا خرچہ جتنا ان کا ایک ویزا ہے، ہمارا سال کا خرچہ ہے. مولوی صاحب 10 سال کرغستان سے بنگلہ دیش میں پڑھتے رہے، 10 سال. آنے جانے کی ٹکٹ کا اندازہ لگائیں، تعلیمی خرچے کا اندازہ لگائیں. یہ کیوں ہے؟ آخرت بن جائے. دنیا تو سب نے چھوڑ کر جانا ہے. میں بھی دنیا کی فکر کروں، اور ٹرمپ اور بش جیسے بھی دنیا کے اندر لگے ہوئے، مجھ میں اور ٹرمپ میں کیا فرق رہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اللہ ہمیں دین کی فکر اور کڑن نصیب فرمائے. جو آتے ہیں ان کے ہم نوا بننے کی توفیق عطا فرمائے. 5-10 منٹ دین کی بات سننے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. حقیقی معنوں میں اللہ مجھے بھی اور سب کو بھی، اور جتنے سننے والے ہیں سب کو دین پر صحیح معنوں میں عمل کر کے اوروں تک پہنچانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے.